کہ اللہ رب العزت کی واشنگ مشین کا جو ڈنڈے کیوں مارے جا رہے ہیں، کپڑے نے قصور کیا کیا ہے کہ میں اس پروسیس سے بڑے زبردست طریقے سے گزرا ہوں۔ کہہ رہے ہیں میں ایسے آسمان سے آ کے زمین پر گرا، اس نے مجھے 7 دن کی مہلت دی کہ اتنا رویا کہ یقین کریں میں زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا، بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے بدلہ لے لیا۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی مجھے یہ سزا تو نہیں مل رہی ہے، ہو کیا رہا؟ زمین گھوم رہی ہے، یہ دیواریں مجھ پہ گر جائیں گی۔ آئے گڈ، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تمہیں ہائپر تھائرائڈزم ہے، انزائٹی نیوروسس ہے تمہیں۔ اس کرنٹ نے میرے اس سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جیسے کلہاڑا مارا جائے تو سر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی خاص ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے جو ٹائٹل میں دیکھا آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی واشنگ مشین کا جو میں نے لفظ لکھا ہے بڑا عجیب سا لفظ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس لفظ کے اندر گہرائی کیا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت کا بھی اپنا ایک نظام ہے، جب وہ انسان کو دنیا میں ہی دھو ڈالتا ہے۔ دھو کیوں ڈالتا ہے؟ پاک کرنے کے لیے۔ کیسے پاک کرنے کے لیے؟ ناظرین آپ میں سے جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں اور بے شک آپ واشنگ مشین میں دھوتے ہوں یا جس بھی ذریعے سے، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے خواتین جو ہے وہ اپنے واش روم میں کپڑوں کو دھویا کرتی تھی، ان کے اوپر ایک لکڑی کا ڈنڈا سا ہوتا تھا، وہ ڈنڈا مارا جاتا تھا باقاعدہ کپڑے کے اوپر، جی بالکل ڈنڈا مارا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ گاؤں دیہات میں آج بھی اس طریقے سے کپڑے دھوئے جاتے ہوں۔ دھوبی لوگ جو ہے وہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے ایسے ہی دھوتے تھے۔ ناظرین آپ غور کیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ کپڑے کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کپڑا بھی کوئی جسم رکھتا ہے یا کپڑا بھی کوئی روح رکھتا ہے یا اس کی بھی اپنی کوئی سمجھ لیں کہ ایک شخصیت ہے، تو آپ کہیں گے کپڑے کے اوپر ڈنڈے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کپڑے نے قصور کیا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو قصور کیا ہے کہ اس کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کپڑے کو اس لیے ڈنڈے مارے جاتے ہیں کہ جب پانی میں بھگو کر صابن وغیرہ سرف لگا کر جو بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے، جب کپڑے کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے ساری میل کچیل، جو بھی میل کچیل ہوتی ہے وہ اس ڈنڈے سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین واشنگ مشین میں وہ ڈنڈے تو نہیں لگے ہوتے جو کہ پرانے زمانے میں مارے جاتے تھے، لیکن واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ کپڑوں کو گھماتی ہے، جو اس کا اندر کا ایک ٹب بنا ہوتا ہے وہ گھومتا ہے، تو وہ کپڑوں کو گھما گھما کے اوپر سے لا کے نیچے کی طرف پھینکتی ہے، کپڑا اس سے گرتا ہے، اس کے گرنے سے یعنی کپڑا گھومتا ہے، گرنے سے اس کے اندر کی میل کچیل نکلتی ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی اگر میں ایک لائن میں کہوں تو کپڑوں کو بڑے سخت ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جس کو ہم مار پیٹ کا پروسیس کہتے ہیں۔ تو پھر جا کے مار پیٹ تو ہوتی ہے، لیکن جب دوبارہ کپڑے کو سکھایا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے، تو وہ کپڑا جس کے اوپر میل کچیل، سالن کے داغ، کسی اور چیز کے داغ، مٹی کے، کیچڑ کے جو سارے داغ لگے ہوتے ہیں، اس کپڑے کے اوپر داغوں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، وہ ایسے صاف ستھرا سفید کپڑا وہاں سے نکل آتا ہے اور وہی کپڑا اچھا لگنے لگتا ہے اور انسان پہن کے عزت کے ساتھ کہیں جا سکتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ گندا کپڑا پہننے کو لوگ بے عزتی سمجھتے ہیں، گندے کپڑے کو، لیکن وہی جب کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو وہی کپڑا آپ کی عزت بن جاتا ہے کہ صاف ستھرے چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت کی بھی ایک واشنگ مشین ہے جس میں وہ انسانوں کو دھوتا ہے اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے یہ مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں اس پروسیس سے بڑے زبردست طریقے سے گزرا ہوں۔ یقین کیجئے ناظرین میری ایک سٹوری ہے، اگر آپ سنیں گے وقت نکالنا پڑے گا آپ کو۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈرامے جتنی سٹوری ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سچی سٹوری ہے میری اپنی زندگی کی کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے اپنی واشنگ مشین میں دھویا، میں وہ وقت نہیں بھول سکتا۔ تو جو لوگ میری سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ کنٹینیو رکھیں، جو لوگ نہیں سننا چاہتے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، یہیں پہ سٹاپ کر کے جائیں، اپنا ٹک ٹاک دیکھیں۔ لیکن جو لوگ میری سٹوری سنیں گے ان کو بہت کچھ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا کیا کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، کس طریقے سے۔
नाज़रीन, मेरी वालदा के मुताबिक जवानी में मतलब मेरे सारे ख़ानदान वाले भी ये कहते थे कि ये बच्चा जो है, इसकी शक्ल सूरत जो है वो आम लोगों से बहुत बढ़कर है। तो मुझे बड़ी पिज़्ज़ा जो है वो पसंद किया जाता था पूरे ख़ानदान में। खुश शक्ल और मतलब यह कि ऐसे लड़कों में शुमार होता था कि जिनको आप कह सकते हैं कि अच्छी शक्ल वाले हैं। अब तो खैर नहीं, अब छोड़ दीजिए बात। तो इस तरीके से नाज़रीन, मुझ में और मेरी वालदा में भी किसी हद तक ये मतलब आ चुकी थी बात कि भाई हम जैसा चाहेंगे रिश्ता मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन, जो पहला झटका मुझे जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाशिंग मशीन से मिला वो ये हुआ कि जो मेरी शादी हुई, पहले ज़बरदस्त तरीके से बड़ी एक ऐसे कि पता चले कि हाँ जी वो जैसा लड़का है वैसी ही लड़की है, क्या जोड़ी है वगैरह वगैरह। लेकिन उसका नतीजा ऐसा ज़बरदस्त ख़राब निकला कि यकीन करें कि मुझे बहुत बड़ा ज़िंदगी का झटका लगा। कि यकीन करें मैं ऐसे आसमान से आके ज़मीन पर गिरा और वो भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे जोड़ हिल के रह गए हैं। वही मैंने स्टोरी बताई हुई है अपने चैनल पे, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मेरा दिल टूटा, मेरी उमंगें टूटी, मेरे अंदर का अगर कोई थोड़ा बहुत गरूर था वो भी टूटा। टोटल ख़त्म होके मैं ज़मीन पर आके गिर गया और मुझे पता चला कि हाँ वाकई मेरी कोई औकात नहीं है किसी भी किस्म की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा चाहे बर्ताव करे इंसान के साथ। तो वो पहला एक झटका था, वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं रिपीट में नहीं आऊँगा। हाँ, दूसरा आप सुनिए नाज़रीन, मैं परदेश में था, जद्दा में था, तो मेरे साथ तकरीबन 5 इंडियंस थे। एक यूपी का था, डिस्ट्रिक्ट बलिया का। वो उन चारों का जो है वो 5वां बंदा जो था वो चीफ था एक किस्म का, समझ लें। ये वो लोग थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी कंप्यूटर की कि कैसे रिपेयर करते हैं वगैरह वगैरह। हमारी कंपनी का कंप्यूटर की ट्रेनिंग का और कंप्यूटर का इस किस्म का जो है वो आईटी का कारोबार था। तो नाज़रीन, उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी और वो ये समझे कि हमने सब कुछ ट्रेनिंग हासिल कर ली है तो अब हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से कंपनी में सबसे ज़्यादा तनख्वाह मेरी थी। तो नाज़रीन, उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि मैं कंपनी से निकलूं। जहाँ भी वो अटक जाते थे, उनसे कोई कंप्यूटर रिपेयर नहीं होता था, वहाँ पर कंपनी वाले मुझे भेजते थे और मैं रिपेयर कर देता था इन सेकंड्स और चंद ही मिनटों में। तो वो कंपनी वाले कहते थे कि जब तक शाहिद इस कंपनी में मौजूद है हमें बाहर से बंदे के बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये रोज़ाना की बेस पे होता था। तो नाज़रीन, लोगों के साथ मेरे बड़े झगड़े हुए उन 5 के साथ। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें इस कंपनी से हम निकाल के रहेंगे और तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि यार प्लीज़ जहन में रखिए कि मैं यहाँ पर परदेश में आया हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और मेरी एक बेवा बहन है, उनके बच्चों को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। आपका क्या है, आप मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपकी तनख्वाहें बढ़ा दे। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते थे और वो मेरे साथ झगड़ा करते रहते थे। एक बार एक लड़के ने, जो उनका वो सरगना था डिस्ट्रिक्ट बलिया वाला, काश के वो ये वीडियो देख रहा हो, तो उसने मुझे 7 दिन की मोहलत दी कि आप तुम्हें इस कंपनी से मैं निकालूंगा, तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम रो के जाओगे क्योंकि मैं ऐसी तुम्हारे ख़िलाफ़ गेम खेलूँगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो नाज़रीन, मैंने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जो है वो विर्द करना शुरू कर दिया, और ऐसी गेम उल्टी हो गई कि 5 दिन ही अभी गुज़रे थे कि उस बंदे को ख़ुद कंपनी से भागना पड़ गया, और भाग के भी ऐसा गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से वो भागा और मैं रह गया। बाकी चारों निकल गए और वो भी निकल गया क्योंकि एक उन्होंने काम किया था उल्टा किस्म का, जो कंपनी को पता चल गया। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, बात जो है वो अदालत तक जा रही थी। ज़ाहिर है कि मेरे साथ वो तकरीबन 5 साल से ये लड़के काम कर रहे थे। तो मुझे बड़े दुख हुआ शदीद कि इतनी बेइज्जती किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब सज़ा देता है किसी को तो वो वक्त नहीं देखता। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसको निकाला तो वो जब भाग गया कंपनी से और मैं रह गया, और मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गया। सारी रात में सोचता था कि ऐ मेरे मौला करीम, ये क्या हो गया। मैं तो ये चाहता था कि इसको हदायत मिल जाए। ए अल्लाह जी, आपने तो उसको इतना बेइज्जत करके सऊदी अरब से भी निकाला है, कंपनी से भी थप्पड़ खा के निकाला है, या मेरे मौला करीम मैं ये नहीं चाहता था। तो उसके बाद नाज़रीन,
میں بہت رویا، شدید رویا، اتنا رویا کہ یقین کریں میں زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا، ہچکیاں کھا کے کہ اگر ہوا کیا کہ جب کمپنی والوں نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ اس کے گھر والوں کو یہ پیسے لے لو 100 ریال اور جا کے پورے 100 ریال کی کال کرو، اس کے گھر والوں کو گالیاں دو، کال کر کے کہ تمہارا بیٹا چور ہے، اس کی بیوی سے کہو تمہارا خاوند چور ہے وغیرہ وغیرہ، میں نے انکار کیا تھا کہ میں یہ کال نہیں کروں گا کیونکہ یہ پھر بدلہ ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ستایا 5 سال، بہت مجھے جلایا ستایا، لیکن میں بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے بدلہ لے لیا، میں کیوں لوں؟ تو ناظرین اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے پسند کیا، جب میں رویا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ تو ناظرین میں اتنا رویا کہ میں رات کو میری نیندیں اڑ گئیں اور میں سوچتا رہتا تھا کہ یا اللہ یہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو کتنی ہو جاتی۔ یا اللہ تو نے میری اتنی عزت رکھی، جس نے مجھے 7 دن کا وقت دیا تھا تو نے اس کو 5 دن میں ہی ایسے کر دیا۔ تو میری نیندیں اڑ گئی، تقریباً 1 مہینہ میرا ایسا ہی ٹینشن میں گزرا۔ ناظرین مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے جھٹکے لگنے لگ پڑے۔ میں اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ابھی دیواریں میرے اوپر گر جائیں گی، دیواریں میرے اوپر گر جائیں گی، اور میرے دل کی دھڑکن اتنے زور کی دھڑکنا شروع کر دیتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈھول بج رہے ہیں۔ جیسے آپ کسی پٹری کے کنارے کھڑے ہوں اور ٹرین آپ کے پاس سے گزرے تو جو زمین کانپتی ہے اور جو ٹرین کی جو آواز ہوتی ہے جو آپ پہ اثر کرتی ہے وہ بیٹھے بٹھائے مجھ پہ اثر ہونے لگتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں لگا کہ یہ دیوار گرنے لگی ہے، میں بھاگ کے نیچے آ گیا، اور آنے کے بعد میں سڑک پہ کھڑا ہوا کہ شاید بے انتہا زور کا زلزلہ آ گیا ہے، اور نیچے آئے تو دیکھا کہ سامنے جو مطلب جدہ کا علاقہ تھا وہ والا، وہاں پر دنیا شارہ سے 3 تھی، وہ گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کو نظام چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے اوپر کیوں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا یا اللہ کو مجھے یہ سزا تو نہیں مل رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ تو ناظرین میں نے سمجھا کہ میں اب مرنے والا ہوں، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ناظرین۔ مستوصف البدر الدین جدہ اشرفیہ کا ایک علاقہ ہے، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے اور یقیناً وہ مستوصف بدر الدین ہوگی۔ وہاں پر ایک انڈین کیرالا کا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر TMKUTTY، تو اس کو شاید TM سے طارق محمود بنتا ہوگا، وہ مجھے نہیں پتہ، میں نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اگر وہ TM کوٹی صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں اب کہاں ہوں۔ میں جیسے ہی گیا یہ بتانے کے لیے مجھے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر انشورنس ہماری اس وقت تک ابھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو میں ان کے پاس جیسے بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب کو گھر سے کال آ گئی انڈیا سے، اور ڈاکٹر صاحب کال سنے جا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں اور وہ کال سن رہے ہیں۔ 20 منٹ وہ ڈاکٹر لگاتا تھا ہر پیشنٹ پہ، 15 سے 20 منٹ۔ اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، سنے جا رہا ہوں، اور ڈاکٹر مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ سر منہ نیچے کیے بیٹھا ہے اور یہ ریزسٹ بھی نہیں کر رہا، اور میں کال سن رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر نے فون روکا، ایسے ہاتھ رکھ کے نا، ایوہ ہاؤ آر یو گڈ؟ میں نے کہا یا سوری آئی ایم آن دا فون۔ تو میں نے اسے کہا نو سر اٹس اوکے پلیز کیری آن، یو نو مائی ڈاٹر شی از گوئنگ ٹو ہیو اے ایگزام سو شی از ٹیلنگ می واٹ ٹو ڈو۔ میں نے کہا پلیز ٹیل یور ڈاٹر دیٹ شی ول پاس انشاءاللہ ود اے ویری ہائی گریڈ مارکس انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اوکے انشاءاللہ۔ اس نے یہ بات کی اور پھر بات کرنا شروع کر دی۔ 10 منٹ کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پھر کال کاٹی اور مجھے کہا ہاں واٹس یور پرابلم؟ میں نے کہا سر دیر از اے بگ پرابلم ود می، آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پرابلم، کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے چکر آنے لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے زمین گھوم رہی ہے، یہ دیواریں مجھ پہ گر جائیں گی، جب میں جاتا ہوں تو میرے ایسے دماغ میں ایسے بجلیاں سی چمکتی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو واٹس پرابلم، اوکے بلڈ چیک کراؤ، یہ چیک کراؤ۔ اس نے مجھے خوب ٹیسٹ لکھ کے دے دیے اور میں نے وہ پھر سارے ٹیسٹ کروائے اور سارے کے سارے ٹیسٹ وہ جو ہے وہ پازیٹیو آ گئے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اب آپ کو دوبارہ 15 دن کے بعد آنا ہے۔ تو میں تقریباً 15 کی بجائے مہینے بعد چلا گیا، کیونکہ میں کچھ اور ڈاکٹروں کے پاس بھی چلا گیا تھا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس میں پھر آتا، پھر میں نے کہا نہیں یار چلو اسی کے پاس جاؤ، ٹیسٹ کی رپورٹ تو لے کے جاؤ نا۔ پھر میں جب 1 مہینے کے بعد گیا اور میری باری آئی تو اس کے بعد جیسے ہی میں اندر گیا ڈاکٹر صاحب کو انڈیا سے کال آ گئی تو میں نے اس کو پرچی اس کے سامنے رکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ مہینہ پہلے بھی میرے پاس آیا تھا۔
تو وہ دیکھنے لگ پڑا اور ساتھ ساتھ فون سن رہا ہے، یعنی اس سے بات کر رہا ہے اپنی کیرلا کی لینگویج میں، جو کہ ملیالم لینگویج کہلاتی ہے، اور بات کرتے 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 جو کہتا ہے کہ آئی تھنک یو آر دا ون ہو کیم 1 month before. میں نے کہا یس آئی ایم دا ون. Oh, I'm sorry. Last time when you came, there was a call of my daughter. And this time you came and again there is a call of my daughter. And she is saying that she has given a very good exam. Inshallah, she will get a good marks. So just pray for me, please. She should get a marks so she can get an admission in MBBS course in a very good university یا medical college جو ہے. تو میں نے اسے کہا کہ پلیز ٹیل ہر دیٹ شی از گوئنگ ٹو گیٹ این ایڈمیشن ان دا بیسٹ کالج آف یور ملیالم. تو وہ کہتے ہیں اوکے تھینک یو گڈ. تو اس کے بعد اس نے جناب پھر فون پہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو مجھے دیکھا کہتا ہے کہ یار تمہاری رپورٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اس میں آ رہا، مجھے نہیں پتہ تمہارا کیا مسئلہ ہے. تو ایک کام کرو، ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ 150 ریال کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو تھائرائڈ کہتے ہیں. TSH اور فری T4 کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تم کروا لو تو اس کی رپورٹ تقریباً 2 ہفتوں میں آتی ہے. تو وہ بھی تم کروا لو تو اچھا رہے گا. اوکے جو بھی ہے پتہ چل جائے ایٹ لیسٹ تمہاری کیا. فی الحال میں تمہیں کوئی دوائیاں نہیں دیتا، تو فی الحال تم کیا لے رہے ہو؟ میں نے کہا سر میں زینکس XANAX 0.25 کی گولی لے رہا ہوں. تو یہ مجھے میرے کمپنی کے مالک نے دی تھی تاکہ تمہیں نیند آ جائے، تمہاری نیند کا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا اوکے گڈ، تم یہ لیتے رہو. گو کہ یہ بہت نقصان دہ گولی ہے لیکن تم یہ لیتے رہو، کیونکہ یہاں پر اور جو ہے وہ تمہیں نیند کے علاوہ تمہارا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تمہیں ڈیپ سلیپ چاہیے تاکہ تمہیں جو ہے بیماری لگی ہوئی ہے، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا اوکے. اور وہ گولی جو تھی سعودی عرب میں ملتی ہی نہیں تھی کسی میڈیکل سٹور میں. وہ ہماری کمپنی کا جو مالک تھا وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ جاتا تھا. تو کہتا تھا مجھے بھی جب نیند آ رہی ہو تو میں سفر میں ہوں تو میں یہ گولی لے لیتا ہوں، تم بھی لو. مجھے اس نے دے دی. تو ناظرین میں پھر 2 ہفتے کے بعد میں گیا. 2 ہفتے کے بعد تقریباً میں گیا، اور جب میں اس کے سامنے گیا تو جیسے ہی میں داخل ہوا تو پھر اس کو کال آ گئی. میرا خیال ہے سوری 2 ہفتے کی بات نہیں، شاید مہینہ ہو چکا تھا، مہینے کے بعد ہی مہینے کے بعد میں گیا تھا. میں اس کے بعد گیا تو پھر اس کے بعد جیسے ہی میں داخل ہوا تو پھر اس کو کال آ رہی تو مجھے کہتا ہے او. جب میں نے پرچی اس کے سامنے رکھی اب وہ مجھے پہچاننا شروع ہو گیا. اور جیسے ہی میں بیٹھا تھا اس کو جب جیسے ہی کال اس نے اٹھائی تو سن کے نا کہتے ہیں آئے گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ وغیرہ 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 وغیرہ. اب اس کے بعد جناب اس نے جلدی کہا کہ فون رکھ دیا. میں نے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ لسن آئی وانٹ ٹو آسک یو سم تھنگ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ خیر کرے، کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا سر میرا نام شاہد ہے، پیپر پہ لکھا ہوا ہے، پاکستان سے ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یہاں کمپنی میں گرافک ڈیزائنر ہوں، تو یہ اس کا کام کرتا ہوں. اچھا اور کیا تم کرتے ہو؟ میں نے کہا صرف ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں. اور گھر میں تمہارے کون کون ہیں؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر یہ پہلی دفعہ عجیب یہ سوال پوچھ رہے ہیں. کہتا ہے کہ حیران کن بات ہے، پہلے دن تم آئے تھے اسی دن میری بیٹی کا فون آیا، دوسرے دن تم آئے ہو اسی دن میری بیٹی کا فون آیا. تمہیں ایک بات بتاؤں، میری بیٹی کے پیپر بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، اور میری بیٹی کے جو پیپر کے رزلٹ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اتنا اچھا رزلٹ آ گیا ہے کہ اب اس نے 4-5 کالجز میں، میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ دے دیے ہیں فارمز، سارے جو ایڈمیشن فارم سبمٹ کر دیا ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ یہ ایک میڈیکل کالج ہے اس میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے. جی تو یہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم ہوتے ہو تو اس کی کال آتی ہے اور تم جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا سر جی کون سا کالج بتا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ والا میڈیکل کالج ہے، تو وہ چاہ رہی ہے اس میں ہو جائے کیونکہ وہ سب سے اچھا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری بیٹی کا ٹاپ 10 میں جی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہائی مارکس میں رینک کے حساب سے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کہتے ہیں ہم شور 100% شور، جب تم کہہ رہے ہو تو یہ ہوگا. میں نے کہا یار یہ عجیب باتیں کر رہا ہے ایسا. میں نے کہا I'm just praying ڈاکٹر، I don't know, I'm just praying, I'm just saying، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا، مجھے نہیں پتہ ہے. اللہ رب العزت ایسا کر دے تو انشاءاللہ کر دے. وہی بات ہوئی تو اس نے ہارمون کا ٹیسٹ لیا
تو اس نے ٹیسٹ لینے کے بعد اس نے مجھے کچھ ٹیبلٹس لکھ کے دی. اس نے کہا کہ تمہیں ہائپر تھائرائڈزم ہو چکا ہے. جی کانگریچولیشن، یور ڈیزیز از ڈائگنوزڈ. تمہیں ہائپر تھائرائڈزم ہے، انزائٹی نیوروسس ہے تمہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ٹیبلٹس لینا شروع کر دو. نیومرکازول اس نے کچھ ٹیبلٹس دی وغیرہ وغیرہ، تو انڈیرال بھی تھی. یہ ساری دے کے اس نے کہا کہ یو مسٹ ٹیک دیز میڈیسنس 2 months، اور اس کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے. اینڈ لسن، آئی ایم گیوننگ یو مائی پرسنل نمبر. میں تمہیں اپنا ذاتی نمبر دے رہا ہوں، میں کسی پیشنٹ کو نہیں دیتا. جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ مجھے اسی وقت کال کرنی ہے. تو ناظرین، جو میرے اٹیکس تھے وہ ابھی ہو رہے تھے، ابھی تو ڈائگنوز ہوئی تھی. میں وہاں سے آ گیا. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنا ورد کر رہا تھا. اچانک سے ناظرین، اللہ نے انسان کو کیا کیا بنایا ہوا ہے. میری یہ حالت تھی کہ مجھے ہر لمحہ لگتا تھا کہ یہ میری موت کا لمحہ ہے. اچانک سے میرے جسم میں ایک کرنٹ اٹھی، کرنٹ، بجلی کی کرنٹ. مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کرنٹ نے میرے اس سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جیسے کلہاڑا مارا جائے تو سر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کرنٹ لگنے سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہے، اور جیسے بجلی چمکتی ہے نا، مجھے اپنے دماغ کے اندر وہ بجلی چمکتی محسوس ہوئی جو بادلوں والی ہوتی ہے. اور باقاعدہ آواز یہ آئی کہ میں ایک دم ایسے اٹھا. میں لیٹا ہوا تھا، ایک دم تقریباً نیند میں تھا. اٹھا اور میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے، وہ میرے دماغ کے اندر. اور میں نے یہ سوچا کہ بس خلاص اب میں گیا. میں نے سوچا ڈاکٹر کو کال کروں. میں نے کہا نہیں، رات کا ٹائم ہے. اور میں نے کیا کیا کہ جو میرا بیڈ تھا میں نے ٹانگیں بیڈ پہ رکھی، سر کو نیچے رکھ دیا کارپیٹ کے اوپر، فرش کے اوپر، اور الٹا لیٹ گیا کہ میرے دماغ کو خون پہنچے، زیادہ سے زیادہ بلڈ سرکولیشن پہنچے. اور ایسے میں نے یہ بازو دونوں کھول دیے. کمپنی کا ڈرائیور رات سے دیر سے آیا تو اس نے کمرے کا دیکھا دروازہ کھلا اور میں ایسے پڑا ہوں. اچانک آیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آیا ہے، اور وہ آیا اور بھاگتا کمرے میں گیا، قرآن پاک اٹھا گیا ہے اور میرے ساتھ بیٹھ گیا قرآن پاک لے کے آ کے. اور جو ہی قرآن پاک لے کے آیا اور کھول کے جناب اس نے دیکھا کہ کیا پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے پڑھ رہے ہو، لیکن مطلب کیا ہوا تمہیں اچانک سے؟ کہتے ہیں شاید یو آر ڈائنگ. میں نے کہا ہو سیز آئی ایم ڈائنگ. جی کہتے ہیں میں سورہ یاسین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تم مر رہے ہو. میں نے کہا انشاءاللہ ناٹ یار، پرے فار می پلیز، اونلی پرے فار می. تو ناظرین یہ میری صورتحال ہوئی، اور اس صورت میں نے رونا شروع کر دیا کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ میرے ساتھ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے. تو ناظرین اس کے بعد تقریباً میں وہ میڈیسنز لیتا رہا، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں 2 مہینے بعد دوبارہ گیا. اور جب میں کمرے میں داخل ہوا، اسی ڈاکٹر TM KUTTY، جیسے ہی میں کمرے میں گیا، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی بیٹھا ہوں تو کہتا ہے میڈیسن لے رہے ہو؟ میں نے کہا لے رہا ہوں. کیسی اب حالت ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے جناب جی موبائل کی رنگ بجتی ہے، اور رنگ دیکھ کے کہتا ہے لک دیر از اے کال آف مائی ڈاٹر، سی you are saying that it's normal. It's not normal. It's not normal. I'm sure there is a good news. I'm sure there is a good news. میں نے کہا انشاءاللہ. کال اس نے اٹھائی اور ابھی فون پہ بات کر رہے بیٹی سے. فون کے ساتھ بات کرتے کرتے مجھے آ گیا میرے قریب آ کے، اور جناب اس نے میرے ہاتھوں کو کہتا ہے گیو می یور ہینڈس. ابھی فون پہ بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کا گواہ ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب what happened؟ کہتا ہے she got the admission and she got in the first top 10 ranks the way you said. میں نے کہا الحمدللہ اے میرے مولا کریم، تو نے میری ایک بار پھر عزت رکھ لی اس شخص کے سامنے جو میں نے بات کی تھی، اور اس کا یہ کام ہو گیا. کہتے ہیں no you are not a normal person. یقیناً تمہارا کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص معاملہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے کہا تم میرے گھر آؤ، انڈیا آؤ، میں تمہیں ریسیو کروں گا، تم مجھے کبھی بھی بات جو ہے وہ نہ چھوڑنا. یہ دیکھو میں اگر کہیں بھی چلا جاؤں یہ میرا نمبر ہے، تم نے مجھے کہاں رکھنا ہے، میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، کبھی بھی مجھے مت چھوڑنا.
میں خود حیران، میرے ہاتھوں کو چوم رہے. میری زندگی میں کبھی کسی نے میرے ہاتھوں کے نہیں چوما تھا، نیور، کبھی بھی. تو اس طرح کا یہ واقعہ ہوا ناظرین. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا کہ میں نے جب وہ ٹیبلٹس لینا شروع کی، گولیاں والا پورا، تو میں اس کے بعد ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ شاہد آئی ایم سوری ٹو سے، جو بیماری تم کو ہو گئی ہے نا، یہ ہر 6 مہینے کے بعد آیا کرے گی، ہر 6 مہینے کے بعد آئے گی. تو پھر تمہیں اپنے ہارمون چیک کرواتے رہنا ہر 6 منتھ کے بعد، اور اس کے بعد یہ دوائی لیتے رہنا، میں یہاں رہوں نہ رہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تم جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کرتے رہنا، ورنہ یہ ہارمون ان بیلنس ہوتے رہیں گے تمہارے. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آئی ول ٹیک کیئر. اور اس کے بعد یقین کریں ناظرین، میں اپنے ورد کرتا رہا، تسبیحات کرتا رہا، اور اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا کہ اس کے بعد سے یہ بیماری مجھے دوبارہ آئی ہی نہیں. جو کہ دوبارہ آتی ہے، بیک ریورس ہوتی ہے، مجھے آئی ہی نہیں. اس نے کہا تھا تمہیں ڈپریشن بھی ہے، انزائٹی بھی ہے، انزائٹی نیوروسس بھی ہے، تمہیں 3 بیماریاں ہیں. تو ناظرین یہ تھی میری ایک بڑی سٹوری. یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی مرضی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ صرف شیئر کرنا کہ انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے مجھ پہ جو وقت آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں واشنگ مشین میں تھا اللہ رب العزت کی، تاکہ مجھے موت اپنے قریب نظر آئے. جس انسان کو ہر وقت موت قریب نظر آتی رہتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا، اور وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا. اور کیونکہ اس کو ہر وقت موت کا فرشتہ سامنے نظر آتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو بلا سکتا ہے. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پوچھ کے آئے گی، آپ سے پرمیشن لے کر آئے گی. کبھی بھی کسی وقت بھی ایک بجلی کی چمک دماغ میں آپ کو وہ ہارٹ اٹیک کر دے، یا دماغ آپ کو کر دے، یا کیا سے کیا کر دے، فالج کر دے، وہ کر دے. اور میرے رب کریم نے مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ صحت عطا فرمائی. اس کے بعد سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ رب کریم کا احسان. تو بس اللہ کو اپنے پاس حاضر ناظر ہر وقت جانیے. انشاءاللہ 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 آپ کو اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کو چاہیے، بغیر کسی وظیفے کے بھی. بس اللہ کو اپنے حاضر ناظر جانیے اور اس کا ذکر کرتے رہیے جو بھی آپ کا دل کرے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.